بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ذکر، اور میں آپ کو آج نقش بندی ذکر کے بارے میں بتاؤں گا۔ کتاب کا نام ہے فتاوی محمودیہ، جلد 4، صفحے 373۔ لکھتے ہیں کہ کمرے کا کرنٹ بند کر کے اندھیرا کر دیں اور آنکھیں بھی بند کر دیں، اور دونوں ہونٹ بند کر کے ناک کے ذریعے سانس نکالتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا، پھر سانس اندر لیتے ہوئے اللہ اور باہر نکالتے ہوئے ہو کہنا، ساتھ اس کے سر کو بھی کافی زور سے حرکت دینا۔ دیکھیں، یہ کام آپ یعنی یہ اللہ کا نام آپ ہونٹوں سے اپنے منہ سے نہیں لے رہے، بلکہ ناک کے ذریعے لے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ سر کو بھی کافی زور سے حرکت دینا، زور زور سے سانس لینا، پھر ذکر کروانے والا المراقب، اور تھوڑی دیر کے بعد مقام احدیت، پھر تھوڑے وقفے کے بعد مقام معیت، اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد مقام اقربیت تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد سیر کعبہ اور سیر زیارت مسجد نبوی کروائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پاس انفاس یعنی سانس روکنا۔ اس ذکر کے کرنے سے لطیف قلب، لطیف روح، لطیف سر، لطیف خفی، لطیف نفس، اور اس کے بعد لطیف ذات بحث جاری ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کشف خبر بھی مل جاتا ہے، اور حالت کشف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ صوفیوں کی کتاب میں 7 لطائف بیان کیے جاتے ہیں اور 7 تنزلات۔ ان کو طے کرنے کے بعد صوفی کی ذات اللہ کے ذات میں مکس ہو جاتی ہے، یا ڈیزالو ہو جاتی ہے، یا حل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بعض صفات میں یہ صوفی متصرف بھی ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے تو زندہ کو مردہ اور مردے کو زندہ کر سکتا ہے، اندھے کو بینائی بھی ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں ان گمراہ صوفیوں اور ان کے عقائد سے بچائے، آمین۔